میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ بچپن میں صحابہ کی باتیں سننے والا بیٹا بڑا ہو کر کوئی بدبخت یہ کہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، وہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لے گا، کیونکہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ حضور تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ اس نے تو ماں سے سنا ہوا تھا کہ جن گلیوں سے یہ گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میں نے ایک بدبخت کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے، کوئی اس کے سامنے، اس بیٹے کے سامنے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ماں نے ڈالی ہوگی تو اس کی زبان کھینچ نہیں لے گا۔ ابو بکر تو وہ جوان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو قیامت کے دن میرا رب خود ہی صلہ عطا فرمائے گا۔ کربلا سے ایک پیغام ملا، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ اور دوسرا پیغام سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مالک سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے علام پہ انہوں نے وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ معذرت سے کہوں گا بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے معاف کیجئے گا، محبت عمل کو آسان کرتی ہے۔ حسینیت کے نعرے یہ کھوکھلے نعرے ہیں، انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کیا یہ سال کی 10 دیگیں اور یہ سال کے چند آنسو معیار محبت ہے؟ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں، اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ، میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ کہتا جن راہوں سے ہم گزرے ان راہوں پہ آؤ۔ انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہم نے تو کبھی عید کی بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر حسینی ہو تو پھر حسینی کردار بھی اپناؤ۔ قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، اس دن ہر شخص چاہے گا چلو ساری زندگی نہیں مانی اللہ کی، اب بھی سجدہ کر لیتا ہوں، لیکن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، کمرے اکڑ جائیں گی۔ اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، ابی بن خلف۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف کے اندر بے نمازی کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدی نے ایک جگہ خطاب کرنے گیا، نماز کا وقت تھا تو ذات کا مصلی تھا، تو وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا۔ وہ کہتا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم مصلی کے ساتھ، کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، قیامت کے دن جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ کربلا سے ایک پیغام اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ وہ پیغام یہ بھی ہے میرے بھائی، حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا۔ ہم نے وہ بچپن میں جو قاری صاحب سے قرآن پڑھا تھا نا، اور وہ بھی 10 سالوں میں پڑھا، اور ہر 3 ماہ 2 ماہ بعد قاری صاحب کو والد گرامی آ کے لیکچر بھی دیتے رہے۔ یہ 3 سال پہلے قاری صاحب کے پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد 1-2 سال وہ رہے، ان سے پڑھتا رہا، ابھی تک اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ 150 بچہ ہے، ایک قاری صاحب ہے، آدھا گھنٹہ سارا ٹائم ہے، آدھے گھنٹے میں وہ کیا پڑھائے گا اسے؟ میں سمجھتا ہوں، میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں ائمہ حضرات کو جو مسجدوں میں بیٹھ کے 150 بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور صرف گزارتے نہیں پڑھا کے بھیجتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے وہ 10 سال میں پڑھا اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے طاق میں رکھ دیا۔ اور ہاں، ہمارا اس کتاب سے رابطہ رہتا ہے کبھی کبھی، ہم نے فیکٹری بنانی ہے، ہم نے کارخانہ چلانا ہے، ہم نے دکان بنانی ہے، تو بطور برکت ہم نے وہاں قرآن پڑھا، خود نہیں پڑھا، وہ بھی کرائے پہ حفاظ کو لا کر وہاں دکان پہ بٹھایا۔ بیٹی کی شادی کرنے لگے تو اس کے سر پر اس کا سایہ دے کے اس کو رخصت کر دیا۔ ہمارا بوڑھا اللہ کو نہیں پیارا ہو رہا، روح نہیں جو ہے نا وہ کف سے انسری سے پرواز ہو رہی، تو وہاں سورہ یاسین، سورہ ہود پڑھائی، وہ بھی خود نہ پڑھی۔ اور ہمارا قرآن سے کتنا رابطہ ہے، انہوں نے تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا۔ صاحب اگر حسین سے پیار کرتے ہو تو روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ یار ہم یہ نہیں کہتے پورا پارا پڑھا کرو، ایک رکوع پڑھ لیا کرو اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کے جذبے مانگا کرو، اور پھر آگے اس کے ابلاغ کے بھی جذبے رکھا کرو۔ تو صاحب کربل کے قاری نے وقت آخر جو ہمیں پیغام دیا وہ ایک یہ بھی تھا۔ عموماً لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں میں نے علامہ صاحب انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کرتا لیکن میرا سفر آگے کافی زیادہ ہے۔ شکر گزار ہوں میں بشارت صاحب کا، میری ان سے ابو ظبی میں ملاقات ہوئی اور بے پناہ محبتوں سے مجھے انہوں نے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور آج کے لیے بھی انہوں نے مجھے حکم دیا، اکرام بھائی کی ڈیوٹی تھی، ہم رابطے میں تھے، میں اس خاندان کے لیے ان کے ساتھ وابستہ جو دوست ہیں جن کی محنت سے آج اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔